جو شخص ایمان اور طلب ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے گا اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا جو لوگوں کے لیے سراپا ہدایت ہے۔ برکتوں و رحمتوں کا سائبان تحفہ رمضان۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین محترم، تحفہ رمضان کی 22ویں نشست میں آپ تمام حضرات کا استقبال ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان کے دنوں میں بیماری یا سفر کی وجہ سے اگر روزے چھوٹ گئے ہوں یا کسی اور عذر کی وجہ سے تو کیا ہے اس کا حل؟ آئیے قرآن و حدیث کی روشنی میں تلاش کرتے ہیں آج اس کا حل۔ ناظرین محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑا شفیق اور مہربان ہے۔ وہ بندوں کی رعایت کرنے والا اور بندوں کے ساتھ رحم کرنے والا اور مہربانی کرنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کو جتنی طاقت دی ہے اس کے مطابق اللہ نے احکام بھی دیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 185، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارادہ تمہارے ساتھ آسانی کا ہے، سختی کا نہیں۔ دوسری جگہ اللہ کا فرمان ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 286۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی انسان کو اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ ایک جگہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح سے فرمایا، وما جعل علیکم فی الدین من حرج، سورہ حج سورہ نمبر 22 آیت نمبر 78، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے دین کے اندر کوئی تنگی اور تکلیف اور مشقت نہیں رکھی۔ جو آسان کر لو تو ہے دین آسان، جو آسان کر لو تو ہے دین آسان، جو دشوار کر لو تو دشواریاں ہیں، دین بالکل آسان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ اس طرح سے فرمایا کہ فاتقوا اللہ ما استطعتم، سورہ تغابن سورہ نمبر 64 آیت نمبر 16، کہ جتنا تم سے ہو سکے، جتنی تمہارے اندر طاقت ہو، تم اللہ سے ڈرو۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اس طرح سے بیان فرمایا، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول جعل اللہ الرحمۃ 100 جزء فامسک عنده 99 وانزل فی الارض جزءا واحدا فمن ذلك الجزء يتراحم الخلائق حتى ترفع الدابة حافرها عن ولدها خشية ان تصيبه، صحیح مسلم کتاب التوبہ حدیث نمبر 2752۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت اور محبت کے 100 حصے کیے ہیں، 99 حصے اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبت اور رحمت کے اپنے پاس رکھے، اور ایک حصہ رحمت اور محبت کا اللہ نے زمین کے اوپر اتارا ہے۔ آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں کہ اسی ایک محبت اور رحمت کا حصہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام بندوں میں، تمام انسانوں میں اور تمام جانوروں میں بانٹ دیا ہے، تقسیم کر دیا ہے، اور اسی ایک حصے کی وجہ سے آپس میں جانور ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، آپس میں تمام مخلوقات ایک دوسرے سے محبت کرتی ہیں، اور اسی ایک حصہ محبت کا نتیجہ ہے کہ حتیٰ ترفع الدابۃ حافرها عن ولدها خشیۃ ان تصیبہ، کہ جب ایک جانور اپنے بچے کو دودھ پلاتا ہے، چاہے وہ گائے ہو یا بھینس ہو یا اونٹ ہو یا بکری ہو، تو وہ جانور اپنے پیر کو پیچھے سے پھیلا لیتا ہے تاکہ اس کے بچے کو دودھ پینے میں کوئی تکلیف نہ ہو۔ اب آپ سوچئے کہ رحمت کے ایک حصے کو، محبت کے ایک حصے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام مخلوقات میں تقسیم کر دیا اور بانٹ دیا ہے، اور اسی ایک حصے کا نتیجہ یہ ہے کہ آپس میں باپ اپنے بیٹے سے، ماں اپنی اولاد سے، بھائی اپنے بھائی سے، ایک دوست دوسرے دوست سے، ایک رشتہ دار دوسرے رشتہ دار سے محبت کرتا ہے۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جب 99 حصے ہیں، 99 حصے ہیں محبت اور رحمت کے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے بندوں سے کتنی محبت ہوگی، کتنا پیار ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو کتنا چاہتا ہوگا۔ جب ایک ماں اپنے بچوں کو تکلیف میں دیکھنا نہیں چاہتی، ایک باپ اپنی اولاد کو تکلیف میں دیکھنا نہیں چاہتا، تو وہ رب جس کے پاس محبت کی کوئی حد نہیں، کوئی انتہا نہیں، اس کو اپنے بندوں سے کتنی محبت ہوگی، کیا وہ چاہے گا کہ اس کا بندہ تکلیف میں رہے۔ قرآن پاک کی ان آیتوں اور اس حدیث کا ترجمہ سننے کے بعد آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کے دنوں میں کون ایسے لوگ ہیں جنہیں روزہ چھوڑنے کی اجازت دی ہے۔ پہلے نمبر پر وہ بوڑھا مرد یا وہ بوڑھی عورت یا وہ شخص جو دائم المریض ہو، یعنی وہ ہمیشہ بیمار رہتا ہو اور مستقبل میں آئندہ اس کے اچھا ہونے کی امید نہ ہو، ان لوگوں کو شریعت نے روزہ چھوڑنے کی اجازت دی ہے، اور پھر یہ روزے کی قضا بھی نہیں کریں گے۔ بوڑھا مرد یا بوڑھی عورت یا وہ شخص ایسا بیمار کہ جو ہمیشہ بیمار رہتا ہو اور آئندہ اس کو اچھا ہونے کی امید نہ ہو، تو ایسے لوگوں کو رمضان کے دنوں میں روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ وہ روزے کی قضا بھی نہیں کریں گے، بلکہ اس کے بدلے میں وہ روزے کا فدیہ ادا کریں گے، ایک مسکین کو ہر روزے کے بدلے کھانا کھلائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مسکین، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 184، کہ جو لوگ مشکل سے روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہوں تو وہ ایک مسکین کو کھانا کھلائیں۔ ایک روزے کا فدیہ تقریباً 1.5 کلو بنتا ہے، چاہے وہ چاول ہو، گیہوں ہو، کھجور ہو یا مکئی ہو، یعنی جو غلہ اور جو چیزیں سوسائٹی کے اندر اور اس سماج میں جہاں آدمی روزہ رکھتا ہے یا جس جگہ وہ ہے، جہاں وہ جو غذا استعمال کرتے ہوں کھانے کے لیے، اسی کا اعتبار کیا جائے گا، اور اس کی مقدار تقریباً 1.5 کلو بنتی ہے۔ ایک روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا کھلائے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی رسول ہیں، جب وہ بہت بوڑھے ہو گئے، عمر ان کی زیادہ ہو گئی، تو ان کا طریقہ یہ تھا کہ وہ ایک ہی ساتھ 30 مسکین کو بلاتے، ان لوگوں کا کھانا پکاتے، کھانے میں گوشت ہے اور روٹی اس کا انتظام کرتے، اور 30 مسکین کو ایک ہی ساتھ بیٹھا کر کھانا کھلا دیتے۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ اگر کوئی فدیہ دے رہا ہے اور 30 کے 30 روزے باقی ہیں، اس نے نہیں رکھا، وہ نہیں رکھ سکتا تھا، تو ایسا شخص 30 مسکین کو ایک ہی دن میں بلا کر کھانا کھلا دے تو وہ فدیہ ادا ہو جائے گا۔ ناظرین محترم، کیا یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ایک آدمی ہر دن ایک ہی مسکین کو بلائے اور 30 دن اسی ایک مسکین کو کھانا کھلائے تو کیا جائز ہے؟ جی ہاں، اگر ایک آدمی ایک ہی مسکین آدمی کو ہر دن بلائے اور 30 دن اسی کو کھانا کھلائے تو یہ بھی جائز ہے۔ دونوں صورتیں جائز ہیں، چاہے 30 مسکین کو ایک دن بلا کر کھانا کھلائے یا ایک مسکین کو ہر دن کر کے بلائے، 30 روزوں کے بدلے میں 30 دن کھانا کھلائے، دونوں صورتیں فدیے کی جائز ہیں۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر آدمی کو کوئی مسکین نہ ملے تو کیا وہ فدیے کے بدلے فدیے کا پیسہ تقسیم کر سکتا ہے، صدقہ و خیرات کر سکتا ہے؟ جی نہیں۔ روزہ دار کے لیے، یعنی جو شخص مجبور تھا، مجبوری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتا ہے، وہ شخص فدیہ دے، اور فدیے کے لیے کھانا کھلانا شرط ہے۔ پیسہ نہیں دے سکتے، اگر پیسہ دیں گے تو فدیہ ادا نہیں ہوگا۔ اس لیے ضروری ہے فدیے کا جو غلہ ہوتا ہے غلے ہی کی صورت میں دے، چاہے کھانا پکا کر دے یا غلہ کی شکل میں دے۔ اگر پیسہ نقد دیں گے تو فدیہ ادا نہیں ہوگا۔ علماء تفسیر نے اس آیت کی تفسیر میں وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مسکین، بوڑھے مردوں اور بوڑھی عورتوں کے ساتھ ان بیمار لوگوں کو بھی شامل کیا ہے جن کے آئندہ مستقبل میں اچھا ہونے کی امید نہ ہو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا یہ قول موجود ہے کہ رخص للشیخ الکبیر ان یفطر ویطعم عن کل یوم مسکینا ولا قضاء علیہ، دار قطنی کی روایت ہے، صحیح ہے، اور حاکم کے اندر بھی روایت موجود ہے کہ جو شخص بوڑھا ہے، مرد ہو چاہے عورت، وہ ہر روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا کھلائے اور اس کے اوپر کوئی قضا نہیں ہے۔ جن لوگوں کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے
دوسرے نمبر پر بیمار ہے۔ وہ کون سا بیمار ہے جس کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے؟ اس کے لیے کئی شرطیں ہیں۔ ایسا بیمار ہو کہ اگر وہ روزہ رکھے گا تو اس کی بیماری بڑھ جائے گی۔ نمبر 2، دوسری شرط یہ ہے کہ اس کی اگر وہ روزہ رکھے گا تو اس کی بیماری دیر سے اچھی ہوگی، یعنی شفا ہونے میں تاخیر ہوگی۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ اگر وہ روزہ رکھے گا بیمار، اس کو بہت زیادہ تکلیف ہوگی، چاہے تاخیر ہونے میں دیر نہ ہو لیکن اس کو تکلیف بہت ہوگی، یعنی مشقت بہت ہوگی، تو ایسا شخص بھی روزہ نہ رکھے۔ اور علماء کرام نے تیسری شرط کے ساتھ ایک چوتھی شرط یہ بھی ملائی ہے کہ اگر بیمار روزہ رکھے گا تو اس بیماری سے دوسری بیماری پیدا ہونے کا اندیشہ ہو، تو اس صورت میں بھی بیمار آدمی رمضان کے دنوں میں روزہ نہ رکھے۔ جب وہ بیماری سے اچھا ہو جائے تو وہ چھوٹے ہوئے روزوں کی بعد میں قضا کرے گا۔ اللہ کا حکم ہے فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 184، کہ تم میں سے جو شخص بیمار ہو یا سفر کی حالت میں ہو تو وہ بعد میں چھوٹے ہوئے روزے کی قضا کرے، اپنی گنتی کو پوری کرے۔ تو اگر ایسا کوئی مریض ہے، ایسا کوئی بیمار ہے، تو شریعت کی طرف سے اس کو اجازت ہے کہ وہ روزہ چھوڑ دے، بعد میں چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا کرے۔ ناظرین محترم، یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر ایک شخص ہے جس نے آپریشن کروایا ہے اور ڈاکٹر نے صرف اس کو جوس پینے کی اور پانی پینے کی اجازت دی ہے، تو ایسا شخص کیا کرے؟ کیا ایسا شخص روزہ چھوڑ سکتا ہے؟ جی ہاں، ایسا شخص معذور کے حکم میں ہے، بیماری کے حکم میں ہے، ایسے شخص کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ ناظرین کی طرف سے ایک سوال آ سکتا ہے کہ فرض کیجئے کہ ایک شخص ہے جس کو چیک اپ کرانا ہے، ڈاکٹر کو دکھانا ہے، تو کیا چیک اپ کی وجہ سے وہ شخص روزہ چھوڑ سکتا ہے؟ تو یاد رکھیے جو میں نے شرطیں بتائیں کہ اگر روزہ رکھنے کی وجہ سے بیماری بڑھ جائے یا شفا ہونے میں دیر ہو یا پھر سخت تکلیف ہو روزہ رکھنے میں یا پھر اس کے علاوہ دوسری بیماری پیدا ہونے کا اندیشہ ہو، ان ساری شرطوں میں سے کوئی بھی شرط پائی جاتی ہے تو ایسا شخص معذور ہے۔ لیکن ایکس رے کروانا، سی ٹی اسکین وغیرہ کروانے میں یہ مرض کی تشخیص ہوتی ہے، اس سے بیماری بڑھتی نہیں اور نہ شفا میں تاخیر ہوتی ہے۔ ایسا شخص جس کو ایکس رے نکلوانا ہو یا سی ٹی اسکین وغیرہ کروانا ہو، ایسے شخص کے لیے روزہ چھوڑنا جائز نہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ کسی شخص کو سر میں درد ہو یا سردی ہو یا زکام ہو جائے تو ایسی ہلکی پھلکی بیماری کے لیے روزہ چھوڑنا جائز نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو بھی روزہ چھوڑنے کی اجازت دی ہے جو مسافر ہوں۔ مسافر کے لیے 3 چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ مسافر شرعی طور پر مسافر ہو، یعنی اتنا لمبا سفر ہو کہ جس سفر کے اندر آدمی نماز قصر کر سکتا ہو، جس کو علماء کرام نے تقریباً 80 کلومیٹر کہا ہے کہ اگر 80 کلومیٹر کا سفر ہو اور آدمی سفر کی نیت سے جا رہا ہے اور 80 کلومیٹر کا سفر ہے تقریباً، تو آدمی وہ شریعت کے اعتبار سے مسافر ہے، وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے، بعد میں چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا کرے گا۔ تو مسافر کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ شرعی طور پر اتنا لمبا سفر کرے جس میں نماز قصر کی جا سکتی ہو، یعنی تقریباً 80 کلومیٹر۔ دوسری شرط یہ ہے کہ ایسا مسافر ٹھہرنے کی نیت نہ کرے سفر کے دوران۔ اور تیسری چیز یہ ہے، تیسری شرط سفر کے لیے، کہ وہ سفر کسی گناہ کی وجہ سے نہ ہو، اس سفر کے اندر کوئی گناہ کی نیت نہ کی ہو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ چھوٹ ہے، یہ رخصت ہے ان مسافروں کے لیے جو شرعی اعتبار سے سفر کرتے ہوں۔ جو شخص گناہ کا ارادہ کرے سفر کے اندر، وہ اس کا مستحق ہی نہیں کہ اس کو یہ رخصت اور چھوٹ ملے۔ یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر ایک شخص ہے کہ جس نے سفر کی نیت کر لی اور روزہ توڑ دیا اور پھر سفر بھی نہیں کیا، تو ایسا شخص کیا کرے؟ یہ عام طور پر ہوتا ہے ایسا، اس لیے یہ بات بتانا ضروری ہے کہ ایک شخص نے نیت کر لی تھی رات کو سفر کی اور صبح ہوئی اس نے پھر کھا لیا اور سفر بھی نہیں کیا، تو ایسا شخص کیا کرے؟ تو ایسا شخص، اس شخص نے غلط کیا، کیونکہ جب تک آدمی اپنے گھر میں ہو وہ شخص مسافر نہیں کہلاتا، جب تک کہ وہ اپنا علاقہ، اپنا شہر یا اپنی بستی چھوڑ کر باہر نہ چلے جائے، وہاں کی عمارتوں سے دور نہ ہو جائے، ایسا شخص مسافر نہیں کہلاتا۔ اگر کسی شخص نے ایسا کیا کہ سفر کی نیت کی اور صبح کو سفر کرنے سے پہلے ہی کھا لیا
تو اس نے غلط کیا، اس کو اللہ سے معافی مانگنی چاہیے۔ اب پھر سفر بھی نہیں کیا تو اس کو ایسے شخص کو اس روزے کی قضا کرنی پڑے گی۔ اسی کے ساتھ ساتھ سفر کی نیت تھی اور پھر صبح سفر نہیں کیا، لیکن چونکہ اس نے روزے کی نیت نہیں کی ہے رات کو فجر سے پہلے، تو اس لیے علماء کرام کہتے ہیں کہ گرچہ اس شخص نے سفر نہیں کیا اور کچھ کھایا بھی نہیں، تو اب دن بھر وہ کچھ بھی کھائے پیے نہیں، روزے کے احترام میں ایسے شخص کا روزہ نہیں ہوا، کیونکہ اس نے نیت نہیں کی۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ من لم یجمع الصیام قبل الفجر فلا صیام لہ، کہ جس شخص نے فجر سے پہلے روزے کی نیت نہیں کی اس کا روزہ نہیں ہوا۔ اس لیے اب ایسا شخص بعد میں ان چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے کہ اگر آدمی سفر کی حالت میں ہو تو سفر میں روزہ رکھ بھی سکتا ہے اور روزہ چھوڑ بھی سکتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، ایک صحابی تھے، انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اصوم فی السفر، اور وہ بہت زیادہ روزہ رکھنے والے تھے، روزہ کثرت سے رکھتے تھے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان شئت فصم و ان شئت افطر، صحیح مسلم حدیث نمبر 2626۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے فرمایا کہ اگر تم چاہو تو روزہ رکھو سفر کی حالت میں، اور اگر چاہو تو تم روزہ نہ رکھو۔ اس کے علاوہ ایک اور روایت موجود ہے، وہ سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ ہم لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد میں تھے، تو ہم میں سے کچھ لوگوں نے فمنا من صام ومنا من افطرا، کچھ لوگوں نے روزہ رکھا تھا اور کچھ لوگوں نے روزہ نہیں رکھا تھا۔ فلم یعب الصائم علی المفطر، تو جو روزہ دار تھا اس نے اعتراض نہیں کیا روزہ نہ رکھنے والوں پر، اور جو بے روزہ تھا اس نے روزہ رکھنے والوں پر کوئی اعتراض نہیں کیا۔ یہ روایت بھی صحیح مسلم کے اندر موجود ہے، حدیث نمبر 2615 ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ سفر کی حالت میں آدمی روزہ رکھ بھی سکتا ہے اور روزہ نہیں بھی رکھے، دونوں باتیں جائز ہیں۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بات بھی ہم کو معلوم ہوتی ہے کہ جن لوگوں کو اللہ کی طرف سے چھوٹ ہے، جیسے مسافر ہے، جیسے بیمار ہے، اس کے علاوہ جیسے حاملہ عورت ہے، دودھ پلانے والی عورت ہے، اگر ان میں سے کوئی شخص شوق سے روزہ رکھ لے اور پھر اس روزہ کو پورا نہ کر سکے، کسی وجہ سے روزہ توڑ دے، تو ان لوگوں کے اوپر صرف قضا واجب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے، تو ایک شخص کو سب لوگ سایہ کیے ہوئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ما ھذا فقالوا صائم، تو صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ شخص روزے سے ہے جس کی وجہ سے اس کی حالت ایسی ہو گئی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیس من البر الصیام فی السفر، صحیح بخاری حدیث نمبر 1946، کہ سفر کے اندر روزہ رکھنا نیکی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو بھی چھوٹ دی ہے، اجازت دی ہے روزہ نہ رکھنے کی رمضان کے دنوں میں، ان عورتوں کو جو حمل سے ہوں، پریگننٹ ہوں، یا دودھ پلانے والی عورتوں کو، جن کو اس بات کا ڈر ہو یا اندیشہ ہو کہ اگر وہ روزہ رکھیں گی تو ان کو یا ان کے بچے کو تکلیف ہوگی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان عورتوں کو بھی روزہ نہ رکھنے کی اجازت دی ہے۔ لیکن یہ لوگ رمضان کے چھوٹے ہوئے روزوں کی بعد میں قضا کریں گی، نمازوں کی قضا نہیں کریں گی۔ وہ عورت جو دودھ پلانے والی ہے یا وہ عورت جو حمل سے ہے، ان دونوں کو اللہ کی طرف سے چھوٹ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ ودع عن المسافر الصوم وشطر الصلاۃ وعن الحبلى والمرضع الصوم، جامع الترمذی حدیث نمبر 715 ہے۔ اس حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسافر کو نماز میں قصر کرنے کی اجازت دی اور روزہ چھوڑنے کی اجازت دی، روزے کو مؤخر کرنے کی اجازت دی۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دودھ پلانے والی عورت ہے اور جو حاملہ عورت ہے ان کو بھی اجازت دی کہ یہ روزے کو مؤخر کریں، بعد میں روزہ رکھیں۔ اس کے علاوہ حیض و نفاس والی عورت کو بھی اجازت ہے، بلکہ ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ روزہ نہ رکھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک حدیث ہے کہ الیس اذا حادت لم تصلی ولم تصم قلنا بلا قال فذلك من نقصان دینها، صحیح بخاری کتاب الصوم حدیث نمبر 403۔ اس حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ جو عورت حیض سے ہو، حیض کی حالت میں ہو، جس کو ماہواری خون آئے، ایسی عورت روزہ نہ رکھے، اور اسی طریقے سے وہ عورت جس کو نفاس کا خون آ رہا ہو، یعنی بچہ پیدا ہونے کے بعد جو خون آتا ہے عورت کو، اس کو نفاس بولا جاتا ہے، ان دونوں حالتوں میں عورتیں روزہ نہ رکھیں۔ جب رمضان کے بعد یہ تکلیف ختم ہو جائے تو یہ عورتیں روزہ رکھیں گی، یا پھر رمضان کے دنوں میں ہی جب ان کی ماہواری بند ہو جائے یا نفاس کا خون آنا بند ہو جائے
تو یہ عورتیں روزہ رکھیں گی۔ یہاں ایک عورتوں کے سلسلے میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ فرض کیجئے ایک عورت ہے جس کو ماہواری 2 مرتبہ آئی رمضان کے موقع پر، تو وہ کیا کرے؟ تو معلوم ہونا چاہیے کہ عورتوں کو روزہ چھوڑنے کی جو علت ہے، بہت ساری علتوں میں تو ایک حیض کا خون آنا بھی ہے۔ تو اگر حیض کا خون 1 ماہ میں 2 مرتبہ آئے تو ایسی عورت معذور ہے، یہ عورت روزہ چھوڑ دے گی چاہے 2 مرتبہ ہی ان کو حیض کا خون آئے، اور یہ چھوٹے ہوئے روزوں کی بعد میں قضا کریں گی۔ یہاں ایک اور سوال ہے عورتوں کے سلسلے میں، ایک عورت ہے جس کو فجر سے پہلے اس کے حیض کا خون آنا بند ہو گیا، ماہواری بند ہو گئی، تو ایسی عورت کیا کرے؟ اگر اس نے روزے کی نیت کر لی ہے تو اس کا روزہ درست ہو جائے گا، گرچہ وہ غسل نہیں کر سکی کسی وجہ سے۔ تو اگر اس نے نماز چھوڑی ہے تو ظاہر بات ہے اس کو نماز چھوڑنے کا تو گناہ ہوگا، اگر کوئی عذر نہیں ہے تو، ورنہ اس کا روزہ درست ہو جائے گا۔ روزہ رکھنے کے لیے پاکی حاصل کرنا اور پاک ہونا شرط نہیں ہے، ضروری نہیں ہے۔ اس لیے ایسی عورت جس کا حیض ختم ہو جائے، جس کے حیض کا خون فجر کی نماز سے پہلے بند ہو جائے، تو ایسی عورت روزہ رکھے گی اور اس کا روزہ رکھنا درست ہوگا اگر اس نے فجر سے پہلے روزہ رکھنے کی نیت کر لی ہے۔ اب آخر میں ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و حدیث کی رہنمائی کے مطابق روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔